बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका वास्ता कभी फजूल के अनापरस्त लोगों से पड़ा है जो ज़िद्दी होते हैं। उनकी कोई इतनी गंदी ईगो होती है कि उन्होंने ना आपका जीना ज़रूर हाय किया हुआ होता है, और ये लोग हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल आम पाए जाते हैं। और मैं आज उसी टॉपिक पे बात करूँगी कि आप जो है ना उन लोगों से कैसे डील करें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जिसमें अना होती है, जिसमें अकड़ होती है ना, उसको रुतबा देने लग जाते हैं और उसको सर पे बिठा लेते हैं। भाई ये तो बड़े नखरे वाला है, ये तो किसी से बात भी नहीं करता, इसके अंदर तो बड़ी कोई ईगो है ना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और उसका सारा का सारा जो होता है ना बोझ आप उठा रहे होते हैं, क्योंकि आपने जो है ना खुद को आदी बनाया हुआ होता है कि हमने ना इसकी जो है ना मिन्नतें तरले करनी है, और इसका जो है ना यही रवैया है, ये तो है ही ऐसा। और ये बातें जो है ना अगले बंदे को और ज़्यादा सर पे चढ़ाती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आज दिल कर रहा था, दिल क्या कर रहा था, मजबूरी बन गई थी भाई। बहुत ही ज़्यादा नीचे मिट्टी जमी हुई थी, एक शोकेस पड़ा हुआ था, और कब से जो है ना कोशिश करे जा रहे थे इसको साफ़ करनी है, लेकिन करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। गर्मी इतनी पड़ रही थी ना कि एक तो लोड शेडिंग और ऊपर से गैस भी नहीं। मतलब कि आपका जो है ना सारा का सारा जो आपका होता है ना फोकस, वो तितर बितर आपका प्लान हो जाता है जब इस तरह के माहौल होते हैं ना। तो आपका दिल कर रहा होता है कि भाई क्या बंदा, समझ नहीं आ रही होती ना कि आपने कोई काम का प्लान बनाया है ना, वो नहीं हो रहा होता, दूसरा हो जाता है जो आपने करना ही नहीं होता, और आपकी लिस्ट में वो होता ही नहीं है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो है जी बहुत ही ज़्यादा अनाह वाले जो सिद्दी लोग होते हैं ना, जिनके अंदर अंदर बहुत ईगो होती है। आपने सबसे पहले पता है क्या करना है, उसकी जो है ना दूसरों की अटेंशन के लिए, ऐसे बंदे की अटेंशन के लिए ना आपने अगले बंदे की मिन्नतें नहीं करनी, तरले नहीं करने, उनके साथ लड़ना नहीं है, ठीक है ना। बार बार ये ना कहा करें जी तुम मेरे लिए बड़े अहम हो, तुम मेरी बड़ी ज़रूरत हो। ये जो होती है ना, ये जो आपकी तो तवज्जो होती है ना, ये जो है ना उसको और ज़्यादा, उसकी जो अना है ना उसको ज़्यादा मजबूत कर देती है, और वो पक्का हो जाता है अपनी इस बात में। और आप जो है ना अपना डर अपना ज़ाहिर करते रहते हैं कि मुझे मत छोड़ना, मेरे मेरे लिए तुम बहुत अहम हो। और हर वक्त जो है ना उसकी अटेंशन लेने के लिए उसके पीछे भागेंगे ना, तो उसके पीछे दौड़ेंगे तो अगला बंदा जो है ना आपके आगे आगे दौड़ेगा, ठीक है ना। यूँ समझे कि अगले बंदे के लिए ना ये आग का काम करती है, आग का, ठीक है, पेट्रोल का काम करती है। देखिए हमारे जो शौहर होते हैं ना वो भी बड़ी कोई ईगो वाले होते हैं। वो जो है ना आप हर वक्त उनके पास मौजूद रहे ना, इधर उधर आगे पीछे ना, तो उनके अंदर भी इतना कोई नखरा आ जाता है। वो उनका जो नखरा है ना वो आसमान से बातें कर रहा होता है, आपसे वो बातें नहीं करना चाह रहे थे, वो आसमान पे ही लगे होते हैं। तो आपने जो है ना उनके लिए भी यही सोचना है, ठीक है ना, उनके लिए भी यही करना है, हर वक्त दस्तयाब नहीं होना, हर वक्त नहीं, किसी के लिए भी नहीं, ठीक है ना। इवन मैं तो ये कहूँगी ना, अगर आप बच्चों वाले हैं ना, उनके लिए भी आप हर वक्त दस्तयाब ना हुआ करें, जी हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, क्या हो गया, कुछ भी नहीं भाई। दुनिया में हर चीज़ का जो ठेका है ना अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, आप किसी के ठेकेदार मत बने, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। हम जब ठेकेदार बनने लग जाते हैं ना लोगों के और उनके मामलात के, उनके हालात के, तो फिर जो है ना हम मुंह के बल गिर रहे होते हैं। तो आपने जो ईगो वाले बंदे को ऐसे हैंडल करना है कि वो अगला हक्का बक्का हो जाए कि इसके साथ हुआ क्या है। आपने जो है ना हर वक्त पीछे भाग भाग के, टाइम दे दे के, उसकी खिदमतें कर करके, उसके जो है ना तरले कर करके, भीख मांग मांग के, टाइम की, वक्त की, तवज्जो की, तो आपने जो है ना उसके दिमाग का बेड़ा गर्क किया है, और ये कोई और नहीं करा, आप खुद ही करें, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप जो है ना फजूल की जो है ना बहस नहीं करनी, ठीक है, बहस बिल्कुल भी नहीं करनी। और इस तरह पता है क्या होता है, आपके जो रिश्ते होते हैं उनमें दरारें आ जाती हैं। बच्चों से बहस, शौहर से बहस, कज़न है ईगो वाली उससे बहस, बहन से बहस, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, फासले बढ़ते हैं, आपके मसले हल नहीं हो रहे होते बल्कि आपके मसले बढ़ रहे होते हैं। तो जो है ना मैं इस वक्त घर पे थी, और यहाँ पे जो है ना मैं देख रही थी कुछ कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल हरियाले हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं, और उनके ऊपर अब फल बिल्कुल भी सही नहीं लगा हुआ था। और मैं यही सोच रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा ये क्या है, मतलब पहले तो बहुत अच्छा लग रहा होता था, लेकिन इस टाइम जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा होता। और इसके बाद जो है ना मैंने अपना जो है ना ज़रा वॉक करनी थी, तो मैंने सोचा हम हर वक्त घर में बैठे होते हैं ना, तो हर वक्त वही चार दीवारी, वही सोचें, वही बातें, वही मामलात, तो आपका जो दिमाग है ना वो एक ही लेवल पे पकता रहता है, पकता रहता है। तो आप जो है ना थोड़ा-सा खुद को बाहर निकाला करें, थोड़ा-सा अपने लिए मेहनत किया करें, थोड़ा-सा बाहर निकला करें, लोगों को देखा करें, बात किया करें। देखिए अपने टॉपिक जो होते हैं ना, अपनी जो बहस होती है उससे भी हट के और भी लोग होते हैं। अब जब लोगों से मिलते हैं ना, हम लोग अपने मसाइल को बहुत ऊँचा समझ रहे होते हैं कि हमारे मसले बहुत ज़्यादा हैं। हम सबके लिए जो है ना हम काबिल तर्स हैं, हमारे हम तो कोई बहुत ही छोटे हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना, तो लोगों की जब बातें सुनते हैं, लोगों के हालात सुनते हैं ना, तो फिर तब आपको एहसास होता है कि आपके मसाइल कुछ भी नहीं है। तो आपके अंदर शुक्रगुज़ारी आ रही होती है।
یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا ہماری تو سوئی گم ہو جائے، ہمیں لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری سوئی نہیں مل رہی، ہماری جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ بھئی دنیا میں تو پتہ نہیں کسی کی جوتی ٹوٹی نہیں ہوگی۔ باہر نکلتے ہیں نا جب تو لوگوں کے جب بڑے بڑے مسئلے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری آتی ہے۔ بھئی ہم لوگوں کا جو دھیان ہے نا وہ اپنے مسائل سے ہٹ جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے نا پھر شکر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو بہت ہی زیادہ ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور یہ جو بلی ہے نا، یقین کریں یہ اتنا کو اس کا کھیلنے کا موڈ، جب بھی میں نماز پہ جاتی ہوں نا جائے نماز، تو یہ جو ہے نا کھیلنے بیٹھ جاتی ہے، اور آگے آ کے جو ہے نا اس نے وہ کوئی ادھم مچایا ہوا تھا۔ حالانکہ میں اس کو ہر چیز ڈال چکی ہوتی ہوں، لیکن خاص طور پہ جب میں نماز پڑھنے آتی ہوں نا، یہ میرے آگے آ کے یوں کھیلنے شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، میری جو توجہ ہے نا میں سجدہ کرتی ہوں تو یہ آ کے میرے سر کو پڑ جاتی ہے، پھر وہ جو ہے نا میرے اندر ایک وہ بیٹھ جاتی ہے چیز نا کہ بھئی جو ہے نا نماز میں توجہ ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی کہیں مجھے آ کے پڑھنا چاہیے، اور جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی کیا ہے، یہاں پہ بھی یہی ہے، لیکن کہ میں جو ہے نا اس پہ توجہ دیتی ہوں، میں اس کے کھانے کا خیال کر رہی ہوتی ہوں۔ لیکن یہاں پہ جو جانور ہوتا ہے نا وہ بہت ہی ریزنیبل چیز ہے انسان کے مقابلے میں، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو مینٹلی ٹارچر نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے لفظوں سے نا آپ کو اذیت نہیں دے رہا ہوتا، ٹھیک ہے کہ میرے پاس اس چیز کی کمی ہے، میرے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ یہاں پہ اچھا کیا ہے، دودھ ڈال دیا، ہڈی ڈال دی، روٹی ڈال دی، تھوڑا سا خیال کر لیا، تو پھر وہ جو ہے نا آپ کو پوری جو اٹینشن ہوتی ہے نا اپنی وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ چیز بہت ضروری ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ آپ جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی چیز گھر میں جو ہے نا رکھا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے اور آپ اپنے مسائل سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا جو میرا ٹاپک تھا نا وہ یہی تھا کہ جو ایگو لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر بہت ایگو ہوتی ہے، جن کے اندر بہت انا ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم ان سے اپنی بھیک مانگنا چھوڑ دیتے ہیں نا، وقت کی، توجہ کی، تو اگلا بندے کی جو عقل ہے نا وہ تو نکل ہی آتی ہے۔ میں کہتی ہوں 50% تو وہ پہلے ہی آپ کے رویے سے نکل آئے گی۔ جب آپ تھوڑا اگنور کریں گے، ٹھیک ہے، تھوڑا آپ اس کو جو ہے نا اس کی توجہ کم کر دیں گے، اس کی طرف وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، بھاڑ میں جائے کچھ دیر کے لیے نا، تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے۔ تو جب لگ پتہ جانا ہے نا تو آپ نے یہ والی چیز ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا ایک ہی بندہ پس رہا ہے بھاڑ میں جائے، مطلب آپ خود کو اہمیت دیں۔ ہم خود کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، سر پہ سوار نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی جو بات ہے نا، یقین کریں میں کہتی ہوں بڑی سی بڑی بات ہے 5 سیکنڈ سے زیادہ وہ سوچنے کے قابل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم 10 سال بعد چلے جائیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں پہ ہم پریشان ہوتے تھے آج ہم سوچیں ہم حیران ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ کوئی بات تھی پریشان ہونے کی جس پہ ہم ہو رہے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم لوگ یہ والی چیز چھوڑ دیں گے تو سوچیں 10 سال بعد ہم کتنے ریلیکس ہوں گے کہ بھائی اس نے یہ والی چیز کی تھی، ٹھیک ہے نا، میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا، یا میں زیادہ اس چیز پہ کوڑا نہیں، یا میں نے جو اچھا ریئیکٹ کیا، تو ہم خوش ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جب کسی کے پیچھے کوڑتے ہیں نا، کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تو ہم 10 سال بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد، میں کہتی ہوں 1 سال بعد، کیا عقل مند 6 مہینے بعد بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اتنی بڑی چولیں کیوں ماری تھی۔ تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا پرابلم کو سمجھنا ہے، آخر مسئلہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے نا تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دو۔ اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توجہ نہیں دیں گے اس کے اوپر یا اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے تو ہمارا رشتہ خراب ہو جائے گا۔ بھائی رشتہ خراب نہیں ہوگا، آپ خود سوچیں، کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے نا ہر وقت آپ کوشش کر رہے ہیں، اگلا بندہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی کوئی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو ویلیو نہیں دے رہے، آپ خود کی قدر نہیں کر رہے، تو اگلا بندہ کیسے دے گا؟ اپنی جو بےعزتی ہے نا آپ خود کروا رہے ہوتے ہیں، ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس قابل ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں، لیکن آپ نے خود کو اتنا اگنور کر دیا ہے، آپ نے خود کو اتنا بچھا دیا۔ اچھا میں نے بہت سی ایسی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی 20-20 سال کی لڑکیاں دیکھی ہیں جو مرنے والی حالت ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی تھی، مطلب میں نے ایک بچی کو دیکھا، وہ بہت زیادہ مطلب کہ ایکٹیو اور اتنی مطلب فریش، اور کچھ دن بعد میں نے اس کو جب دیکھا نا، مطلب کہ 1 مہینہ پہلے، وہ اتنی کوئی مریل، مطلب مجھے نا دکھ ہو رہا تھا۔ اب یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو زندگی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان کو کسی دفعہ کسی ایک بندے نے کہہ دیا نا، کسی لڑکے نے کوئی پھول دے دیا، توجہ سے دیکھ لیا، لو بھائی ان کے تو دن میں جو ہے نا ان کو تو تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو لیول ہے نا وہ ڈائریکٹ آسمان کو چھو جاتا ہے، اور وہ بالکل بھی اپنے وہ جو ہے نا ضبط میں نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ ان کو ایک ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا فلموں میں ڈراموں میں ایسے پنکھے کی طرح کوئی ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ ڈرامہ ہوتا ہے بھائی، وہ فلم ہوتی ہے۔ آپ حقیقت میں زندگی ایسی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور خاص طور پہ لڑکیوں کو سمجھائیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، لڑکے کے آپ پہ توجہ دینا، اس کو اگنور کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ٹیمپریری آپ کی فیلنگ ہے، یہ کوئی محبتیں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کا جو ہے نا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی بےعزتی مت کرائیں یک طرفہ،
محبت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی بےعزتی کروائے جا رہے ہیں اور لوگوں سے ٹائم کی بھیک مانگ رہے ہیں، بھی میری طرف دیکھو، مجھے کال کرو، پھر میں تو مرا جا رہا ہوں، اگلے بندے کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کی تو جناب جی آپ جو ہے نا ایگو بڑھا رہے ہیں، وہ کام تھوڑی ہوگی، وہ تو بڑھتی جائے گی، آپ تو ہوا دے رہے ہیں اس کو، جیسے انگارے نہیں ہوتے بجھ رہے ہوتے ہیں، ہوا دو تو اور بھڑک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی والی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا، خود کو بہتر بنانا ہے، یہ ضروری ہے، اپنی عزت کرانی ہے۔ اور یہ جو ہے نا ہم لوگ باہر آئے تھے، ٹھیک ہے، واک کرنی بہت ضروری ہے، اس سے بھی آپ جو ہے نا سوچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے نا وہ جگہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، گھر میں ٹینشن ہو رہی ہے، آپ کالج سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا بھی آپ کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے نا، آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی ہوادار جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنے مسئلے کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اگر ٹیمپریری طور پہ گرم بھی ہو گیا نا تو ایسے پوائنٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں جو ہے نا ان مسائل سے دور ہو، آپ کو لے کے جائے، جیسے کہ کسی بھی الگ ایریے میں، گھر میں مسئلہ ہو رہا ہے، کالج میں مسئلہ ہو رہا ہے، اس طرح کسی بھی اچھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی رشتہ دار کے اچھے سے گھر جو آپ کے ساتھ مخلص ہو اس کے گھر چلے جائیں اور ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں، تھرڈ پرسن بن جائیں اس مسئلے کو لے کے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سمجھیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹیبل شیشے کے سامنے کھڑ جائیں اور کہیں کہ کسی اور میرا مسئلہ ہے لیکن یہ اس ٹائم کسی اور کا ہو گیا۔ اگر یہ کسی اور کا ہوتا اور وہ آپ سے مشورہ لینے آتا تو آپ کیا کرتے؟ ٹھیک ہے نا، اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ اگلے بندے کے ساتھ سنسیئر ہوتے، اس کو کیا مشورہ دیتے، ٹھیک ہے، یہ تو نہ دیتے نا کہ پیچھے پڑے رہو، بھاگے رہو، اپنے آپ کو ذلیل کرتے جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے کام آپ نے کرنا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو ہے نا دوسروں کو بالکل اگنور کر کے، ٹھیک ہے، دوسروں کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ خود کو ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو عزت دینی، اپنے آپ کو جو ہے نا اس قابل کرنا ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، بھئی آپ کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، خود کو اتنا بلند کر لیں، با کردار با عزت کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور میری ویڈیو کو سپورٹ کر دیا کریں، اس کو دیکھ لیا کریں، اس کو شیئر کہاں کرنی ہے، ایک کلک کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ایک کلک سے کسی کی زندگی میں کوئی چینج آ سکتا ہے، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ بیچارہ خوش بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے بھی ویڈیو بنائی ہے، بہت سے ایسے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بہت ہی کامن مسئلہ ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایگو کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو ہے نا خود پہ فوکس کرنا ہے، خود کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسروں کو جو ہے نا مزہ چکھانے کے لیے نا خود کو تھوڑا سا بدل لیا کریں، ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ آپ نے خود کی عزت بنانی ہوتی ہے نا تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑا اگنور کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ کا دل نہیں کر رہا پھر بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، دل نہیں کر رہا کال مت کریں، دل نہیں کر رہا بھیک مت مانگیں، دل نہیں کر رہا وقت مت دیں،